الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر تجید ہو عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی صلوات ملکہ ممکنات کی بارگاہ میں مل کے درود پڑھ دیں بلند آواز دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جس عظیم عزادار سیدزادے کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے زبان شاہ جی مرحوم مالک ان کے درجات بلند فرمائیں ابرار رضوی صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں بابا اکبر شاہ جی سمیت مالکن سب کی نوکریاں قبول فرمائیں ہاتھ اٹھانا بیٹا ذرا دعا مانگنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں مجھ سے پہلے جو آپ پڑھ گئے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماعتیں ہیں کائنات کی مالکن سب کی حاضریاں قبول فرمائیں میں پرسوں ملکہ شام کے دربار سے زیارت کر کے واپس آئے ہوں بی بی ہر عزادار کو اس شہر میں زیارت کی اجازت عطا فرمائے میرے اللہ ذکر مظلوم کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرمائے پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرما حکمن کہہ رہا ہوں جو بندے بول لیتے ہو تمہیں ذکر کی قسم آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے عزادار گھروں میں جو ماتمی بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما مالک ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود پڑھ دے مل کے بلند آواز آپ اندر نہیں تشریف لے آتے ذرا ماحول بن جائے گا اتنے سارے لوگ جو باہر کھڑے ہو بیٹا مشورے کرنے والی تو بات ہی نہیں تھی اگر برا نہ لگے تو گھر سے جو آگے ہو تو ذکر حسین کا حصہ بن جاؤ آپ ایک قدم نظر مولا آگے ہو جائیں تھوڑا سا ماحول بن جائے گا 35-40 منٹ زیادہ سے زیادہ خود مجھے پتہ ہے کہ سردی ہے آپ کی بڑی مہربانی چلو جو آگے ان کا بھی شکریہ جو نہیں آئے ان کا بھی شکریہ ہم آسیوں کو دی ہے خبر یہ رسول نے بی بی تو اس طرح دین ایک باری جے چادر کھولے نہ تو میں بھی کوڑ لا دینا اور حکم کر وہ کیڑا سارا پینڈا کیتا ہے بہاول پور تو پرہ پڑے ہیں جلال پور تے اتھوں آ رہے ہیں سفر کر کے تے جتنا تو ساکھنا ہے اتنا پڑھ چھڑنا ہے گھر علی گال ہے ہم آسیوں کو دی ہے خبر یہ رسول نے وابستہ نجات ہی بنت رسول ہے بڑی مہربانی شالہ ہاتھ اچھا رہے شالہ ہاتھ اچھا رہے او غازی اس طرح دینے ہو یار انہی ٹھنڈے چ بولنا لے ہو حسین دی ماں توڑے تے راضی ہوئے یہ بولی پہی ہوتے سارے بولو حیدری دارا جی بڑی مہربانی غازی اس طرح دینے علی ولی اللہ غازی اس طرح دینی غازی اس طرح دینی یہ زبان سلامت رہے
حماسیوں کو دی ہے خبر یہ رسول نے. تسی سارے چنگا سننے والے پیچھے بہ گئے ہو اور اتنی مہربانی کرنا اتھوں ہی بولتے رہنا. حماسیوں کو دی ہے خبر یہ رسول نے. کام ایک بڑا اوکھا ہے. علم تلے بیٹھے ہو, علم والے دی قسم میں خوش آمدید لعنت ہے. بی بی دے دروازے تو پرسوں واپس آیا, زبان مس کر کے آیا سین دے روزے نال, تے ارادہ کر کے آیا بھی ربائی مندرہ والے تو شروع کراں گا. بی بی دے دروازے تے ارادہ کیتا ہے بھی انہوں سب تو پہلے اتھے پڑھاں گا, پھر کراچی جا پڑھاں گا. ہم آسیوں کو دی ہے خبر یہ رسول نے, واپستہ نجات ہی بنت رسول ہے. پانی نمک زمین سے ممکن ہے زندگی, یعنی حیاتیات کی ضامن بطول. او اللہ اس کا دینی ہے یار. ہاں یہ پڑھے لکھے لوگ امام صاحب جی وہ غازی اس کا دینے جی پی رہا ہوں, سلام ہے میرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. او تسی جی وہ حیدری پتران دے شاہ ہونے غازی اس کا دینی شالا یہ ہاتھ اچھے رہو. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جگ جگ جیو, صدا سلامت رہو. چلو 4 میں سے اور پڑھ دیں. آپ جیئیں جی, بی بی آپ کو عزت دے. آپ کے کیا کہنے, چلیں 4 میں سے اور پڑھتے ہیں. اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں, اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں, بسد خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. مہربانی بادشاہ, اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں, بسد خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو, کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام. واہ 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 اکبر بادشاہ, صدقے ہو مدنہ اللہ جیو سیال کو غازی استادین. اللہ کرے ہاتھ اچھے رمن. یہ کیا بات علی زبان دی, کیا بات ہے جی لالا. غازی استادین یہ اس باسو بولو, تھوڑا پہ بول دے ہو حیدری. جڑا نوکر حسین دی اممہ دا بولے حیدری. چلو وڈے براؤ تے زندگی دا ساتھ ہے. پاکستان دی شاید کو وڈی میرے سوے جسے میرے سامنے تسی نہ ہو. خوش آمدی تے تبرہ ہے صبح تک. غازی دی قسم میں تساں لفظ تو رایا ہے تے میں ایک جملہ آکھن لگا. قبلہ و کعبہ سرکار علامہ اظہر سنزیدی مرحوم علی اللہ مقامہ موچی دروازے میں خمسہ پڑھ رہے تھے شہزادی بطول پہ. موضوع تھا ام و ابیہا, باپ کی ماں. 5ویں مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی بار بار آپ کہتے ہیں باپ کی ماں باپ کی ماں باپ کی ماں باپ کی ماں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا جیسے اولاد کے ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے, ویسے رسول کے ہونے کے لیے بطول کا. ہوئے 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 کروڑ شوکت قربان کرا بابا جی, کی ماحول بنے ہے. چلو جڑے باہر کھڑے اتھوں بولو حیدری. رل کے بھائی جان فرمائے رسول دی اصل ہے بطول. رسول دی اصل ہے بطول. قرآن دی قسم ہے, علماء دی قسم ہے, سین دے ذکر دی قسم ہے. اس تو تے قسمہ کو نہیں. جے نہ آندے تے میں شیر نہیں سی پڑھنا. شیر اوکھا لگے تے میں معاف کریا جے انہوں نے آکھیا جے تو کیوں چھیڑے ہے شوکت نو. رسول دی اصل ہے بطول. نبی چادر تلے, علی چادر تلے, حسن چادر تلے, حسین چادر تلے. اب بطول آ گئی. پاپا سے پوچھا حال اتاذن لی ان ادخلی معکم, مجھے بھی عادت ہے میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. رسول بولے سلام تم پر, میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کہ ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے, تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا. ہوئے 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 ہم جڑے بندے نو چاچ ہی نہیں میلے سے بولن دی انہوں میں ترلا دے نہیں کرنا نا. جڑا مجلس سننا ہے پھر پتہ ہے ذکر حسین کیویں سنی ہے. سلام ہے بزرگاں نو یار, چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اونچے. تہاڈا جواناں دا حصہ بیٹا
لا چادر ایک باری تے بول حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر مالک مرحوم کے درجات بلند فرمائے پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے مالک ان کی نسل کو عزاداری نصیب فرمائے کتنی جلدی ماحول بنے ہیں بابا جی سلام ہے تو ہم رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا آپ نے کبھی اس میں غور کیا جو معصوم آیا ہے اس نے بی بی سے ایک ہی جملہ کہا ہے انی اشمو اندہ کے رایتاً طیبتاً کاننا رایت و جدی رسول اللہ آپ سے رسول کی خوشبو آتی ہے خوشبو رسول کی آتی ہے آتی بدول سے جی بابا جی پتران دے شاہروں نے اللہ اکبر تو آٹے سنن دی کیا بات سلام ہے آپ کو چلیں 4 میں سے اور پڑھتے ہیں نہ 4 قرآن ساتھ ہوتے وہ اپنے گھر سے کہاں نکلتی مہربانی زیادتی کی تھی تو سندات ایک دوسرے دے چھڑی ہنجی ہویا نا تو سندوں ایک دوسرے دات چھڑی ہے میرے سے نہ 4 قرآن ساتھ ہوتے وہ اپنے گھر سے کہاں نکلتی جانا ہے میدان مباہلہ میں بچانی ہے توحید بچانی ہے توحید نبی تیار علی تیار حسن تیار حسین تیار نبی نے بیٹی سے کہا بطول چلو میرے ساتھ علی نے نبی کی طرف دیکھے گا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں آپ جا رہے ہیں حسن جا رہا ہے حسین جا رہا ہے کام ہو نہیں جائے گا امام حسین دے پتران دی قسم ہے میرے مرشد دا حکم ہے ایڈا سارا سفر کیتا ہے تو ہم سلام واسطے تو ہم سین دا واسطہ دکھی نہ کرے آجے اگر بطول نہ جائے کام ہو نہیں جائے گا نبی نے علی کا منہ چون کے فرمایا جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں ویسے بطول کے بغیر ہم کافی نہیں اللہ کرے ہاتھ اچھے روان یہ معیار قائم ہی رہے گال سنندہ اللہ کرے یہ معیار قائم رہے یہ چہرہ سلامت رہے بولے کرو تے کرے حسین چنگا لگتا ہے او پتر میرے نال بولی حیدری علی ولی اللہ سارے شما مل کے غازی استاندین اگر بطول نہ جائے کام ہو نہیں جائے گا نبی نے کہا جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں ویسے بطول کے بغیر ویسے بطول کے بغیر ہم کافی نہیں گل کسی اور پاسے ٹور پینی ہے یاد کر کے ساری زندگی پڑھے ہی نہیں یہ ناک کھنال پڑھے ہے میدان محشر میں حسین کی اماں جب تشریف لائیں گی تو اتنے بڑے سماج میں رسول پوچھے گا امت کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو حسین کی اماں کہے گی بابا آپ گھبرائی نہیں آج مجھے عباس ہی کافی ہے کوئی غازی دا مرید دے بولے ہے کوئی غازی دا نوکر دے بولے جی بادشاہ تو اڈی کیا بات جی وہ غازی استان دینے اللہ اکبر صدا سلامت رہو صدا آباد رہو قافلہ تیار ہو گیا کاروان گھر سے نکلا آگے نبی پیچھے علی درمیان میں ممکنات کی مالکن نبی کے دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن سینے سے حسین اب ذرا آیت پڑھیں وہ لوگ جنہیں آیت یاد ہے کیا آیت ہے بیٹا مبالغہ کی فقل آیت مطابق ترتیب اور میں صدقے جہاں تو اڈے تو آیت کا کہتی ہے فقل ان سے کہہ دو تالو آؤ ندعو ندا دے ابنانا و ابناکم آیت میں بیٹے پہلے محمد کے بیٹے پہلے ہائے کی کریے بابا جی چنگی گل کرن سننا لے بندے ہی ٹر گئے اللہ اکبر ابنانا و ابناکم آیت میں بیٹے پہلے محمد کے بیٹے پہلے نسانا و نساکم آیت میں مستور بعد میں محمد کی بیٹی بعد میں
انفسنا و انفسکم، آیت میں اپنے جیسا آخر میں محمد کا علیہ، مہربانی بھائی جان، محمد کا علی شالہ ہاتھ اچھا ہی رہے، انہاں پتران دی زبان دی خیر ہوئے، محمد کا علی آخر میں جاؤ۔ مندرہ والا مرکزی امام بارگاہ میں کھڑے ہوئے بانی مجلس کی حیثیت سے اپنی مرضی کے مجمع میں 40 سال نوکری کرنے کے بعد شوکت رضا شوکت اعلان کر رہا ہے، اس بندے کو سننے نہیں آتا جو چپ کر گیا، او مسلمانوں تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہے قرآن پڑھ لو چاہے انہیں جاتا دیکھ لو۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ ہاں چٹیاں ڈاڑیاں والے بولے نے جنہیں علماء نے سنیا ہویا، جوانی ہوئے ہو تیری حسین استادین میرے پترہ دی خیر ہوئے، بسم اللہ کرا، چاہے قرآن پڑھ لو چاہے ان 5 کو جاتا دیکھ لو۔ اچھا حسین کو اٹھایا ہوا ہے محمد نے، حسین مباہلہ کے میدان میں کم سے کم 5 سال کے، 6 سال بھی لکھا ہے علماء نے۔ ایک بحث ہے کہ مباہلہ 10 ہجری میں ہے، مباہلہ 11 ہجری میں ہے، پیچھے ایک لمبی بحث ہے ہجری سن کب شروع ہوتا ہے، جب رسول نے ہجرت کی تب سے یا جب رسول مدینے آ گئے تب سے، ایک لمبی بحث ہے، لیکن کم سے کم 10 ہجری ہے۔ 3 شعبان 4 ہجری کو حسین بادشاہ کی تشریف آوری ہے کم سے کم، اس حساب سے حسین 6 سال کے بنتے ہیں، 5 سال کا کم سے کم لکھا ہے علماء نے۔ حسین کو رسول نے اٹھایا ہوا ہے۔ بابا اکبر شاہ جی یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں ان میں 5 سال کے بچے بھی تو ہیں، کہ بچہ 5-6 سال کا ہی ہوگا، اتنا ہے نا۔ 6 سال کا تمہارا بچہ چلتا ہے، جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا۔ لالا جی بڑی مہربانی، لالا جی بڑی مہربانی، اور مدرہ اللہ سلامت روے ہو یار، اور جیو ہو یار، اور توڑے پتر جیون یار، مل پہ گیا بابا اکبر شاہن دا قرآن دی قسم۔ 6 سال کا، آپ کے کیا کہنے، بی بی آپ کو عزت دے، 6 سال کا آپ کا بچہ چلتا ہے، جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا، چلتا ہے نا۔ پھر رسول نے کیا کہا ہے، یہ حسن میرا بیٹا ہے، یہ حسین میرا بیٹا ہے، یہ بھی امام، یہ بھی امام، یہ بھی ولی، یہ بھی ولی، یہ بھی حجت، یہ بھی حجت، یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، یہ بھی اللہ والا، یہ بھی اللہ والا، یہ بھی برگزیدہ، یہ بھی برگزیدہ، یہ بھی میرا خلیفہ، یہ بھی میرا خلیفہ، یہ بھی میرا وسیع، یہ بھی میرا وسیع۔ جب دونوں برابر ہیں، کام آؤ قعدہ، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، ان کا احترام کرو، یہ جو کہیں وہ مان لو، یہ جنگ کریں تو ان کے ساتھ شریک ہو جانا، یہ سلو کریں تو ان کے ساتھ شریک ہو جانا۔ جب محمد کی نظر میں دونوں برابر ہیں، میں دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ برا نہ مانیے گا، جب آپ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، ایک بچے کو انگلی سے پکڑ کے چلا رہے ہیں، ایک بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، یا تو دونوں کو اٹھا لے یا دونوں کو نیچے چلنے کا حکم دے دیں۔ حسین کی کوئی بات نہیں، اگر وہ چھوٹا ہے لاڈلا ہے، یا ماں کی چادر پکڑ لے گا یا باپ کا دامن پکڑ لے گا، ماں یا باپ کے ساتھ چلا جائے گا، آپ اٹھا کے جا رہے ہیں اچھا لگتا ہے۔ فرمایا نہ شوکت، اگر میں نے حسین کو اتار دیا اور حسین نے ماں کا دامن پکڑ لیا، باپ کی قمیص پکڑ لی، قیامت تک کے انسان کہیں گے بچوں کی عادت ہوتی ہے جب مائیں گھر سے باہر جاتی ہیں، بچے عادتاً ماں کی چادر پکڑ لیتے ہیں، بچہ عادتاً باپ کی سردیدہ تو میں ضامن نہیں نا، میں اپنے لفظ ضامن ہے، بچہ عادتاً ماں کی چادر پکڑ لیتا ہے۔ اگر میں نے حسین کو اتار دیا اور حسین ماں کی چادر میں ہاتھ ڈال کے چلا گیا، قیامت تک مورخ کہے گا عادتاً گیا تھا۔ حسین کو اٹھا کے سینے سے لگا کے مسلمانوں کو دکھا کے تاریخ میں لکھوانا جا رہا ہوں، حسین مباہلہ کے میدان میں ماں کے ساتھ عادت بن کے نہیں، میرے ساتھ ضرورت بن کے۔ اور صدقے ہو تیرے سنتوں، 1000 شوکت قربان کراں، جڑے باہر کھڑے ہو جدے اندر علی ہو باروں بولو حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شالہ ناتھاں دی خیر ہوئی۔ حسین بادشاہ توڑے تے راضی ہوں مل پہ گیا، غازی دی قسم میں مل پہ گیا۔ میں نوکر ہاں، میری مجال ہے۔ علی واہ واہ، اس ٹھنڈے چینج نعرے دے کیا کہہ رہے ہیں۔
جی وہ پہ حسین میدان مباہلہ میں ماں کے ساتھ عادت بن کے نہیں، میرے ساتھ ضرورت بن کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ چلیں، یہ تو سمجھ آ گیا، یہ جو آپ نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے، دونوں بھائی برابر ہیں، دونوں امام ہیں، یا حسن کو بھی اٹھا لے یا پھر حسین کو بھی نہ اٹھائیں۔ فرمایا شوکت تو سمجھ نہیں رہا، میں محمد ہوں، بات توحید کی ہے، توحید بچانے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے امامت کا زور چاہیے، حسین کی نسل میں 9 امام ہیں، حسین کو نہیں اٹھایا ہوا، پوری امامت اٹھائی۔ ہائے ہائے ہائے، اس بندے نو ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام ہے جڑا اس جملے تے بولے ہے، جی 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 میرا پتر غازی استاد ہے، اللہ کرے ہاتھ اونچا ہی رہے، اے معیار قائم رہے۔ اب ایک مزاج، ایک طبیعت، سماج میں ایک اشارہ، تھوڑا جہاں اوکھا کام ہے، تھوڑا جہاں مدد کرے آجے، پردیس سے کھلوتا تے مدد پہ منگنا، سائیاں دے نوکروں تو مدد پہ منگنا، بادشاہ دے عزاداروں تو مدد پہ منگنا۔ میں نے کہا بی بی قانون یہی ہے، ہمارے ہاں سماج میں یہی ہے کہ عورت مرد سے آگے نہیں چلتی، احتراماً عورت مرد سے آگے نہیں چلتی، اور بطول شوہر سے آگے جا رہی ہے۔ نہ 4 قرآن ساتھ ہوتے، فرمایا نہ 4 قرآن ساتھ ہوتے، میں اپنے گھر سے کہاں نکلتی۔ شاباش، 25-26 منٹ میری گھڑی نال ہو گئے نے، میں نے 25 منٹ سے اتنا سواد نہیں آیا جتنا سوکھے میں سے سواد آیا۔ نہ 4 قرآن ساتھ ہوتے، میں اپنے گھر سے کہاں نکلتی، بنائے تھے ضابطے ہی میں اپنے آئین کیوں بدلتی، رسول آگے امام پیچھے، خدا کو مقصود تھا یہ پردہ، اگر علی کی رضا نہ ہوتی علی کے آگے کبھی نہ چلتا۔ جی بادشاہ صدقے جاؤں تیرے ہاتھ کو، اور غازی استاد دینا جڑے پتر باہر کھلے ہو جنہیں ہاتھ چاہیا ہے۔ جی بیٹا، کائنات کی مالکن آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ جی کروڑ واری شکریہ، ہزاروں سال آپ جئیں، سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ منقبت کا ایک ٹکڑا اور گفتگو اسی پہ سمیٹتے ہیں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ میرا وجدان کب ہے کہ شعور کل کفا لکھوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ۔ 10 منٹ میں ایک منقبت، 5-7 منٹ کا مقتل، راضی رہیے گا، اجازت ہے نا؟ میرا وجدان کب ہے کہ شعور کل کفا لکھوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میرا وجدان سے نہیں ہلانا نا یار، زبان والا کام کر، تیرا بھی دور تھوڑا لگے گا، میں نے بھی ذرا تسلی رہے گی۔ میرا وجدان کب ہے کہ شعور کل کفا لکھوں۔ انڈیا والے ویزا نہیں پہ دیندے بابا جی، 3 واری دعوت لے بیٹھا رجب دی 13 دی، ویزا نہیں پہ دیندے، انڈیا والے ویزا نہیں دیندے، پاکستان والے دعوت نہیں دیندے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں مسکین کی کرا۔ میرا وجدان کب ہے کہ شعور کل کفا لکھوں، یرید اللہ مل جائے قلم تو انما لکھ۔ ہاں یہ بات ہوئی نا، ہاں یہ مدنہ علیہ یار، یہ سیال کوٹ ہے یار، یہ ڈسکا ہے یار، ہاں میری مجال ہے، میں کون ہونا؟ تو سب میرے کل کروڑ گنا وڈے بندے سنے نہیں یار، تو آڈے واسطے گل بالکل نہیں سی اوکھی، اور سلام بھی ہے تو آنو۔ یرید اللہ مل جائے قلم تو، لالا جی جتھے بیٹھے ہو تو بول دے رہا جے، یرید اللہ مل جائے قلم تو انما لکھوں، یرید اللہ مل جائے قلم تو انما لکھوں۔ یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا، یہ وہ ہاتھ ہے جو میں چھوٹی بڑی شہزادی کے دربار سے مس کر کے آیا ہوں، یہ وہ زبان ہے جو میں علی کی بیٹی کے روزے سے مس کر کے آیا ہوں،
میں قبر تک ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اس بندے کا مقروض رہوں گا اسے اردو سمجھ آئے اور وہ بول پڑے، دکھی نہ کرنا مجھے، شعور کل کفا لکھوں، یرید اللہ ہی مل جائے قلم تو انما لکھوں۔ حسین کی اماں سے کہہ رہا ہوں نمک پانی زمینیں جب تیری ہی ملکیت ہیں تو اجازت ہے تجھے روزی رسان مرتضیٰ لکھوں۔ ہائے 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 ہائے، جی سلام جی 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 بادشاہ جی سلام ہے، جی سلام ہے تو اور نسلوں دی خیر ہم نے، اور کس جنت میں بابا اکبر شاہ لے آئے ہو ایمہ صاحب، جیو ہو غازی اس طرح دینے نہ بھئی یار جن ناراض نہ ہو، جنہیں بندے نوکر ہو حسین دی ماں دے اتنے بولو حیدری۔ بی بی عزت، بی بی عزت رل کے حیدری انجی بندا سی، ایدے تے انجی نعرہ بندا سی، سلام ہے تو انہوں۔ میں سلام لکھیا 2014 انچ، 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 سال بعد میں شروع کیتا ہے۔ میرے کو شعر لکھے نے جڑے میں 2025 نے تے لکھیا ہویا ہے، جے میں جیوندا رہا تے 2025 چ ندی واری آئے گی، میری ہزار مجال ہے، مینوں اگلا سان آوے جے میں تیری خوشامد کراں، اس تو تے قسم کو نہیں تے میرا دل کر گیا ہے، یہ میں پہلی واری کل پڑھیا ہے، دوسری واری اج پہ پڑھدا، شعر ایڈا اوکھا بھی میں کل بھی نہیں پڑھیا، غازی دی قسم ہے بیٹا میں نے ویکھی، میں پڑھوں ایک بندہ بولے میں تاں راضی ہوں، کل کفا لکھوں انما لکھوں، تجھے روزی رسان مرتضیٰ لکھوں، تیرے قدمین پر حسنین کے بوسوں کی بارش ہے، جوان آنان جنت کا تجھے عرش اولا لکھوں۔ ہائے ہائے اور صدقے ان ہاتھوں کو سلام جو باہر سے اٹھے، ان ہاتھوں کو سلام ہے یار، جی اللہ اکبر، جی جی میرا بچہ غازی تنویر حیدری حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور غازی اس طرح دے رہے جی، جتنی باری آنکھوں میں پڑھتا رہوں، نوکر کی تو نخرا کی، جتنی باری آنکھوں میں پڑھتا رہوں، تیرے قدمین پر حسنین کے بوسوں کی بارش ہے، تیرے قدمین پر حسنین کے بوسوں کی بارش ہے، جوانان جنت کا شیر، شیر بھی سامنے آ گیا ہے تے دل بھی بڑا پیا کر دئی، موٹر وے تک چھڑنا ہی گا 10 شیر پڑھ دیں ہے ٹائم بابا جی، موٹر وے تک پڑھاؤ گے میں نوں دل کر گیا میرا شیر میں پڑھی جائیں ویکھی جائے گی، زمانہ گر اجازت دے تو میں بنت محمد کو خدا لکھنے سے ڈرتا ہوں، یقیناً نا خدا لکھنا۔ جیو مندرالا توڑے پتر جیون اور توڑی یہ نسلان دی خیر ہوئے، علی حق حق، جسے علی حق لگتا ہے باہر سے بہت اٹھائے، ایک باری بکلے جو ہاتھ باہر کٹ کے بولو علی علی حق، جی وہ غازی استادین، غازی استادین، تھوڑی کیا بات ہے، زمانہ گر اجازت دے، زمانہ گر اجازت دے، اے بھائیے نو آکھی ایک باری تے میں نے چہرے دی زیارت کرائے، پتر نو آکھی بیٹا فون تیرا اپنا ہے باہر جا کے کھیڑتا رہی، میرا پتر کرائے تے لئی، پڑھو درود مل کے بلند آواز میں، بیٹا 20-22 منٹ 25 منٹ دی مہلے سے وہ بھی تو فون دی نظر کر چھڑی ہے، جب میں منع کرتا ہوں تو تسی ناراض ہو جاندے ہو، پھر تسی منڈے کہندے ہو بھی شوکت صاحب ایسی ایسی گل کر دینے، بیٹا یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے میرا پتر، تمہاری بڑی مہربانی، ناراض نہ ہونا، چلو زمانہ اگر اجازت دے تو میں بنت محمد کو، جو بات آپ نے آدھے منٹ میں سنی ہے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، مجھے ذکر مظلوم کی قسم ہے میں نے اس کے لیے 30-35 کتابیں پڑھی تب جا کے یہ شعر ہوا ہے، زمانہ اگر اجازت دے
تو میں بنت محمد کو خدا لکھنے سے ڈرتا ہوں، یقیناً نا خدا لکھوں۔ چلا تیری نظر کر رہا ہوں، اگر تجھے برا نہ لگے، اگر تو اردو سمجھ لیتا ہے، اگر تو گھر سے نیت کر کے مجلس حسین پہ آیا ہے، تو میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں تیرے لیے جسٹ لائک ٹیچر ہوں۔ خدا کائنات چلانے ہائے ہائے ہائے، پیغمبر کی حویلی میں یہ بیٹی بھی یہ بیٹا بھی۔ بے شک ہون بات ٹوڑ جاؤ بندہ جڑا نہیں بول رہا، خیر ہے خیر ہے، اپنی مجلس سے کری کہڑا میرے بھاوے اور آکھنا ہے کہ اگلے سال نہ ہی، ہاں میں آپ ہی بانی ہوں، خیر ہو جی، بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ کرا جی۔ بادشاہ پیغمبر کی حویلی میں، پیغمبر کی حویلی میں پورے 12 ہو گئے تو میں سنیت سے اٹھیا میں 12 بجے چھڑ دیاں گا، ہن بول پاؤ تو پھر 2 شعر سنو۔ پیغمبر کی حویلی میں آؤ، چیلنج ہے شوکت کا، آج سے پہلے یہ کافیہ یوں سناؤ، مجھے ممبر سے اتار دینا ورنہ میں اس بندے کے سر پہ آ جاؤں گا جس نے سر ہلایا۔ پیغمبر کی حویلی میں یہ بیٹی بھی یہ بیٹا بھی، اسی کو آپ سی لکھوں، اسی کو آپ سا لکھوں۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے تیری جوانی بے داغ رہے میرا بیٹا، شاباش جی ملنگ جی، میں غازی استاندینی سلام ہے تیرے بولن نو، سلام ہے اینا جوانن، میری شہزادی استاندین بھائی جان نوکر جو بارہ لے ہائے دری۔ بابا جی یہ جشن بن گیا کہ مہلے سے پیغمبر کی حویلی میں یہ بیٹی بھی سبحان اللہ۔ ایک سیکنڈ ملنگ جی، ایک منٹ کھلو جایا جے، ایک منٹ ایک شعر پھر اور سنی جاؤ، زندگی کا کیڑا پتہ نہیں کدوں مک جائے۔ اسی کو آپ سی لکھوں، اسی کو آپ سا لکھوں، نبی کی چال ہے زہرا، علی کی ڈھال ہے زہرا، علی مشکل میں ہو تو پھر اسے مشکل ہے کوئی اصغر شاہ کو آیا یار جن شیر سنن والا نہ ہوئے، صدقے علی حق حق ہاں تجھے حق۔ نوکر جیوان بزرگ انہیں پتران دے شار آباد ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زیادہ پڑ گیا 42 منٹ ہو گئے۔ جی لالا 5 منٹ ہوئے نے، تو مرم میں چنالوں میں تو خیر ہوئی پڑھیاں گئی جتنا تو حکم کرے میں اتنا پڑھا۔ نبی کی چال ہے زہرا، نبی کی چال ہے زہرا، علی کی ڈھال ہے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ علی مشکل میں ہو تو پھر اسے، علی مشکل میں ہو تو پھر اسے مشکل کشا لکھوں۔ تیرا عارف علی ٹھہرا، نبی ٹھہرا، جلی ٹھہرا۔ حسین کی اماں ہمیں کیا پتا تو کیا ہے، ہمیں کیا پتا تو کیا ہے۔ کبھی آپ نے اظہار محبت دیکھا؟ مثلا آپ کو مثال سے سمجھا لیتا ہوں، چلو یہ کتاب ہے، یہ پھول ہے، درود پڑھ دے مل کے بلند آواز۔
بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے میرے بات؟ اچھا میں چلیں پھر تھوڑا آگے ہوں. چلو بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. یہ کتاب ہے، یہ پھول ہے، دونوں سے اظہار محبت کرنا ہے. لو میں غریب گھر کا بندہ ہوں، پڑھ نہیں سکا، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ذرا میری مدد کرو. ان دونوں سے اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کو چوما جاتا ہے، پھول کو سونگا جاتا ہے. عزت محمد کی قسم ہے تو قیامت تک بولے تب بھی داد کم ہے. یہی سلیقہ تھا محمد کا، علی کو چومتے تھے، بطول کو سونگتے تھے. ہائے 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 ہائے. صدقے ہزار شوکت قربان کراں، ہزار شوکت قربان کراں انہاں پتراں تو. جی بولو نا بیٹا، جب سفر کر کے آ گئے ہو تو بولو اللہ اکبر. بی بی آپ کو عزت دے، ذکر مظلوم نصیب ہو. علی کو چومتے تھے. میں آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا، اگر تھوڑا سا آپ آگے پیچھے ہوں تو میں آپ کا دیدار کر لوں. علی کو چومتے تھے، بطول کو سونگتے تھے. مسلسل میراج میں پہ ملتا ہے. تو بھی میرا پتہ ہے تو میں نے بھی تھوڑا پتہ ہے. میں نے پتہ تو چھیڑن تو بعد نہیں آنا. تو بھی پتہ ہے بھی ان چھیڑ دئیے تو تھوڑا سواد آ جانا. میں نوکر ہاں جی، گل تو بہت صحیح کیتی ہے، میرا پینڈا بدایا جے. میں اتنے چھوڑن لگا سا، گل تو کر دیتی ہے. ہوں میں تے اگے پڑھنا پہ گیا نا. چلو سونگتے تھے بیٹی کو، سونگ رہے تھے، اور گھر میں رہنے والی کسی شخصیت نے منع کر دیا. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بیٹیوں کو چوما کرتے ہیں، سونگا نہیں کرتے. بطول کو چوما کرے، سونگا نہ کرے. فرمایا خاموش، آج کے بعد میرے اور بطول کے معاملے میں مت بولنا. وما ادراک مل فاطمہ، تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. صدقے صدقے غازی استانے نے شہر بستہ روے، غازی استانے نے ہاتھ چہران. امام حسین بادشاہ دی عزت کی قسم ہے، مل پہ گیا سردی سفر کرندہ. سبحان اللہ. تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ آیت یاد ہوگی، مجھے بھی کچھ یاد ہے. کیا کہا اللہ نے قرآن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ یہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ میں کدی تو آخیا جی میں چھیڑو، میں چھیڑیا جاتے پھر میں کلا تے نہ کرو نا. وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ ڈھونڈو اس کی لیلۃ القدر اور اس کی فاطمہ ایک تو نہیں. ہائے ہائے صدقے جی تیری جوانی پہ داغ روے. ایڈی اوکھی گل تے جنہیں حد چاہے شوکت جھولی جا کے دعا پہ کرتا ہے تو اڈیاں نسلاں جی من یار. اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر. اگر دادی لیلۃ القدر نہ ہوتی، چھٹا معصوم کیوں کہتا؟ سوالی چھٹے معصوم کی بارگاہ میں آئے ہوئے ماہ رمضان میں، کہتے مولا سنا 1000 رکعت پڑھنی چاہیے شب قدر میں. فرمایا ہاں اگر ہمت ہو تو پڑھنی چاہیے. اس نے کہا مولا میں تو بیمار آدمی ہوں، میری طاقت تو نہیں میں 1000 رکعت پڑھ سکوں. فرمایا پھر 40 غلام آزاد کر دے. اس نے کہا غریب آدمی ہوں، 40 غلام آزاد کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. فرمایا پھر 40 مومنوں کو کھانا کھلا دے. اس نے کہا غربت اس کی بھی اجازت نہیں دے رہی. فرمایا اچھا پھر لیلۃ القدر میں اگر ساری رات نہیں جاگ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا،
ماہ سیام سے ہٹ کے 30 روزے رکھ لے. اس نے کہا مولا میں تو 30 ماہ سیام کی مشکل سے رکھتا ہوں. فرمایا کسی کو حج پہ بھیج دے اپنی طرف سے, لیلۃ القدر کا ثواب ہو جائے گا. اس نے کہا مولا گنجائش ہی نہیں ہے. فرمایا حج کرنے کی گنجائش نہیں, حج کرانے کی گنجائش نہیں, ماہ سیام سے ہٹ کے روزے رکھنے کی گنجائش نہیں, غلام آزاد کرنے کی گنجائش نہیں, 40 مومنوں کو روٹی کھلانے کی گنجائش نہیں, 1000 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش بھی نہیں, اور لیلۃ القدر کا ثواب بھی چاہیے. پھر کچھ نہ کر, کچھ نہیں کر سکتا تو ساری رات ہماری دادی کے منکروں پہ تبرہ کیا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غازی استانے نے اے ہاتھ اچھے ہی روان اے میں یار. ہاں میں نے نہیں کہا, نبی نے کہا تھا. بیٹی کو سینے پہ سلائے ہوا تھا, سونک رہے تھے. بیٹی پوچھ رہی تھی بابا آپ کے نزدیک میری عزت کیا ہے, اور جو میری عزت کرے گا اس کی عزت کیا ہے. محمد فرما رہے تھے جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو, جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو, اس شخص کے سر پر بھی میرا ہاتھ رہے گا. زہرا تیرے منکر پہ تبرہ جو کرے گا وعدہ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ. ہاں ہاں یار اتنا تو دشمن کی بیٹی کو کوئی نہیں مارتا کتنا تو محمد کی بیٹی کو مارتے ہیں. بیٹا اگر برا نہ لگے مصاحب کے احترام میں اندر آ جاؤ. 4-5 منٹ میں مصاحب پڑھوں گا میرے بچوں. ہاں شاباش. بی بی بطول کا واسطہ بیٹا اگر ہو سکے تو 4-5 منٹ کے لیے حصہ بن جاؤ مصاحب کا. زیادہ زیادہ 4-5 منٹ پڑھنا. بی بی تمہیں عزت دے. جلدی ہو کسی کو تو میری طرف سے اجازت ہے اٹھ کے چلا جائے. 5-6 منٹ زیادہ زیادہ مصاحب پڑھنا. میں نے جنازہ برآمد ہونا ہے. بطول کا مستورات. میں بھی اعلان سن رہا تھا کل مجلس ہے یہی پرسوں مجلس. او صدقے ہو تیری چیخاں تو قربان جاؤں. اللہ اکبر. میں یہ چاہ نہیں رہا کہ میں تفصیل سے مصاحب پڑھوں. کل پرسوں ذاکر پڑھیں گے. چھوٹا سا ایک ٹکڑا آج کی بات کر رہا ہوں. آج 1 جمادی ثانی ہے. تجھے حالت بتانے لگا ہوں. آج بطول کا حال کیا. زالت بعد ابیہا. میریاں دھیاں, میریاں ماواں, میریاں بہناں جڑیاں سن رہی ہوں میرا پتر سیدادی کو ایک دن دی بھی ہے تے میری ماں تو افضل ہے. سیدزادہ ایک دن دا بھی ہے تے میرے باپ تو افضل ہے. بیٹا میرا ترلا جے میری اکھاں بھی باندھنے ہاتھ بھی باندھن. تساں ضرور ماتم کریا شاید انہاں پتران گل میری سمجھ ہی نہ آوے. مورخ کہتا ہے زالت بعد ابیہا. بطول کی باپ کے بعد حالت یہ تھی ماسبت الراس, سر پہ موت کی پٹی. کیڈا امیر ہے بندہ اکبر شاہ جدے منہ جو ہائے نہیں نکلی. ہیں پتر تو جو ہائے آنکھیں تے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. شاباش. ہاتھ ماریا کرو. شاباش. سینے تے ماتم کیتا کرو. گن کے 4 یا 5. جی میں قرآن دی قسم میں تیری حالت ویکھ رہے ہوں. خوش آمد والے تے لانا تے جو حال ہویا پیا تہاڈا اگلے جملے تے ہی مصائب ہو جانا. چلو ایک واری ترلا کروں. سیدادے ہاتھ تے چاہو جتھے تھیڑا سیدادہ بیٹھا ہے. اے میں کنیر دا پتر جے میں معاف کریا.
ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗੋ ਬਾਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਨੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਤਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਤੂਲ। ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਮ न ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ अली जाने। कम से कम बाहर 300 बंदे थे, 8 तादियाने थे, ढेर सारी लकड़ियाँ थी, आग लगाने का सामान था, अंदर अकेली बतूल थी। एक ताक वाला बाहर चला जाए जिन्हें हाथ नहीं मारिया, एक ताक वाला जिन्हें जनाजा जाना है तैयारी करो भाई, 2 मिनट में हर पढ़ना है। एक ताक वाला क्या हाल हो गया है। इस सर्दी में कौन मुंह पे मातम करता है। अल्लाह अकबर। मेरे पुत्रा मुंह का मातम शुरू हो, मैं सदके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 300 बंदे थे, 8 ताजियाने थे, ढेर सारी लकड़ियां थी, आग लगाने का सामान था। बाहर से आवाज आई अली को बाहर भेज, बाहर से आवाज आई अली को बाहर भेज। मलक मैं हुक्म दे रहा कि मां शिया है हाथ मारे सीने के मुंह ते, बाकी बंदे की अपनी मर्जी है। बतूल ने कहा अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। मैंने कुरान की कसम है। बाहर वाले बंदे ने कहा दई अन के असातीर निसा, बतूल ये औरतों वाले बहाने न कर, बतूल ये जनानियों वाले नहीं आता तेन मातम सिर तले कर लै, बतूल ये औरतों वाले बहाने न कर। बतूल अली को अंदर भेज वरना हम पर्दा कराए बगैर, बतूल अली को बाहर भेज वरना हम पर्दा कराए बगैर अंदर आ जाएंगे। एक ताक वाला दरवाजा था, दरवाजे के पीछे बतूल थी, बाहर बंदे थे। अंदर से बतूल ने दबाया, बाहर से लोगों ने दबाया। किसी बंदे ने दरवाजे को आग लगा दी। जलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे आ गिरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फजल अकबर शाह। मैंने मिंबर ते मौत आ जाए जे मेरे रुआन वास्ते कूड़ मारा। जलते हुए दरवाजे में लोहे की कील बतूल के पहलू में, गरम सलाख बतूल के पहलू में आ लगी। मोहम्मद की बेटी जमीन पे गिर गई। नीचे दरवाजा, ऊपर बतूल, ऊपर से बंदे गुजरते रहे। बतूल कहती रही अबुल हसन और मेरी पसलियां टूट गई। या अली और मेरा मोहसिन शहीद हो गया। या अली मातम, या अली मैं उठ, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। बस भाई 1-1.5 मिनट और पढ़ना है मुझे जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी 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 मैं पढ़ देना है, फिर गिला ना करे आजे। मैं पढ़ देना है, फिर गिला ना करे आजे। चलो फिर चलो जो थोड़े इंजी दिल थे ए बुजुर्ग जानते ने, ये पुत्र भी जानते ने। आज मंदरा वाले में किसी बच्ची का अल्लाह न करे इंतकाल हो जाए ना, वो वसीयतों में आखिरी लफ्ज़ कहती है मेरे जेड़े रिश्तेदार लाहौर रहंदे ने ना उन्होंने इतला करे अजे, जेड़े कराची ने उन्होंने इतला करे अजे, जेड़े पाकिस्तान तो बाहर ने उन्होंने दसिया जे हो सकता है मेरा मुंह वेखते हो। एक कुरान मेरे सिर पे आखिरी लम्हों में बतूल अली के पाँव पे हाथ रख के कह रही थी मेरे मरने का मदीने वाला को नहीं बताना। या अली जिन्होंने मुझे मारा है वो मेरे जनाजे में ना आए। या अली मेरे मरने का मदीने वालों को जुमला आखिरी तेरी मर्जी रो न रो, मैं इसी जुमले पे मिंबर छोड़ रहा हूँ। या अली मेरे मरने का मदीने वालों को नहीं बताना। या अली जिन्होंने मुझे मारा है वो मेरे जनाजे पे ना आए। बाबा अकबर शाह सैयद हो इजाजत है पढ़ दिया एक जुमला। अली ने कहा बतूल तेरे बाप ने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ किया, तू रहमतुल आलमीन की बेटी है, ये सारा मुंह आंसू से धुला हुआ है, इसी को अज़ादारी कहते हैं। बतूल तेरे बाप ने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया, अगर वो आ जाए तो मैं क्या करूं। बतूल ने कहा नहीं या अली उन्हें मेरे जनाजे में शरीक नहीं होने देना। या अली उन्होंने मुझे एक तकलीफ ऐसी दी है
جس کا صرف ماں کو پتہ لگتا ہے، جس کا باپ کو پتہ لگتا ہو ماما اور تسا ماتم کرے آ جاتے بطول دا جنازہ لائے ہو۔ میں نے غازی دی قسم ہے جب بطول نے کہا ایک تکلیف ایسی دی ہے جس کا ماں کو بتایا، علی نے کہا وہ کیا ہے؟ بطول نے کہا جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا، وہ آخری دنوں میں بچوں کو پیار کرتی ہے، بیٹوں کو سینے پہ سلاتی ہے، بیٹوں کا منہ چومتی ہے۔ کوئی نہیں ہو شیعہ جنہیں ہن ماتم لگی تھا۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی تیری امامت کی قسم ہے، دروازے پہ آ کے ایک بندے نے مجھے اتنے زور سے تماچا مارا ہے، یا علی میں آخری دنوں میں بیٹوں سے منہ چھپاتی رہی ہوں، اور میرے غیرت مند بیٹے ہیں، اور میرے امام بیٹے ہیں، اور میرا حسن امیر ہے، اور میرا حسین غریب ہے، اور میرے بچے اور میرا کالا رخسار نہ دیکھیں، اور میرے بچے میرا پھٹا ہوا کان نہ دیکھیں، اور میرے بچے میرا زخمی ماتم سے۔ میں نے بطول دی قسم ہی میں پڑھ دینے تھے اتھے قیامت آ جانی ہے۔ پھر ایک منٹ اتھے کھلو جاؤ، پھر تو زینب دی ماں دا واسطہ جینج میں روکیا جاتے ایک منٹ تو زینب دی ماں دا واسطہ سے کھلو جاؤ۔ جنازہ گھر سے باہر آیا، چوتھا قدم تھا اور علی نے محسوس کیا میری بیٹیاں جنازے کے ساتھ آ رہی ہیں۔ علی نے کہا حسن ماں کا جنازہ رکھ، پہلے زینب کو گھر پہیا۔ زینب سے کہو گھر چلی جائے، باپ کا حکم ہے۔ حسن قریب آئے، بہن کا ہاتھ پکڑا، بابا نے کہا چل میں تجھے گھر چھوڑاؤں، اور کوئی نہیں جانتا اکبر شاہ۔ زینب نے کہا حسن تجھے ماں کی غربت کا واسطہ، یا بابا سے کہو ہمارے ساتھ گھر چلے، یا پھر ہمیں ماں کے جنازے کے ساتھ قبرستان جانے دو۔ حسن نے کہا کیوں؟ زینب نے کہا تم سارے تو جا رہے ہو، مگر وہ لوگ پھر تازیانے لے کے آ گئے، اور میری تو کلثوم بڑی چھوٹی ہے، اور میں تو پہلے بڑی زخمی ہوں، اور جو میری ماں کو مارتے رہے ہیں، کوئی مجھے تازیانے سے مارے گا، کوئی تماچوں سے مارے گا، اور میں امت کی ماتم اس میں